السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں فیضان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں واق فار انفو۔ آج میں آپ کو دنیا کی چند عجیب و غریب قسم کی سزاؤں کے بارے میں بتانے والا ہوں، تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ٹریڈ مل پنشمنٹ۔ دوستو ٹریڈ مل کا استعمال آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور ہم اسے ایکسرسائز کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی دور میں اسی کے ذریعے ایک سزا دی جاتی تھی، تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو یہ مشین اصل میں ایک سزا کے طور پر ایجاد کی گئی تھی۔ 1821 میں ایک مشہور انگلش سائنسدان نے سست اور لیزی قیدیوں کے لیے اس مشین کو بنایا تاکہ وہ لوگ بھی کوئی نہ کوئی کام کر سکیں۔ دوستو اس شخص نے ایک ایسی مشین ایجاد کی کہ جس میں ایک طرف ایک بہت بڑا ویل لگا ہوتا تھا اور دوسری طرف ایک پیڈل جیسی چیز پر بہت سارے قیدی مل کر بھاگ رہے ہوتے تھے۔ دوستو قیدیوں کے پیڈل پر بھاگنے سے پیڈل سے ویل گھومتا تھا اور ویل کے گھومنے سے گندم پیسی جاتی تھی۔ قیدیوں کو زبردستی اس جگہ پر بھگایا جاتا تھا تاکہ گندم پیسی جا سکے، اور کئی قیدی ضرورت سے زیادہ بھاگنے کی وجہ سے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ نمبر 2، چائنیز واٹر پنشمنٹ۔ دوستو یہ سزا انتہائی عجیب و غریب اور سمپل ہے، جسے چائنا اور اسپین میں استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو اس سزا میں قیدی کو لٹا کر اس کے ماتھے کی ایک خاص جگہ پر ٹھنڈے پانی کے قطرے آہستہ آہستہ کئی گھنٹوں تک گرائے جاتے تھے۔ دوستو سننے میں تو یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جس قیدی کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا اسے ایسا لگتا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ پانی کے قطرے اس کے ماتھے کے اندر ایک سوراخ پیدا کر رہے ہیں، اور قیدی پاگل ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ دوستو یہ ٹورچر 15ویں اور 16ویں صدی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، ٹکلنگ ٹورچر۔ دوستو ٹکلنگ کرنا یعنی کہ گدگدی کرنا بہت ایک عام سی بات ہے، لیکن ٹکلنگ کرنا کسی وقت میں بہت ہی خطرناک قسم کا ٹورچر ہوا کرتا تھا۔ دوستو یہ ٹورچر قیدیوں سے کوئی بات اگلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو مشہور ریسرچر آئرن تھامسن نے دی اے ٹو زیڈ پنشمنٹ اینڈ ٹورچر میں اس سزا کے بارے میں بہت زیادہ ذکر کیا، اور اس نے بتایا کہ قیدی کو لٹا کر باندھ کر گدگدی کی جاتی تھی اور اس سے کوئی بات پوچھی جاتی تھی، اور وہ اس تکلیف کو نہ برداشت کرتے ہوئے تمام باتیں بتا دیا کرتا تھا، کیونکہ اس ٹورچر سے قیدی کو آہستہ آہستہ شدید بے چینی اور تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے وہ برداشت نہیں کر پاتا اور تمام باتیں سامنے والے کو بتا دیتا ہے۔ نمبر 4، وائٹ روم ٹورچر۔ دوستو یہ سزا اتنی پرانی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ حیرت انگیز اور تکلیف ناک ہے، کیونکہ اس سزا میں قیدی کو ایک سفید کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کمرے میں قیدی کو بھی سفید کپڑے پہنا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ دوستو اس قیدی کے کمرے میں ہر چیز سفید ہوتی ہے، سفید چارپائی، سفید بیڈ، سفید چیئر، یہاں تک کہ اس کو کھانا بھی سفید برتن میں دیا جاتا ہے اور اس میں بھی سفید ابلے ہوئے چاول ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ قیدی سارا دن صرف سفید چیزوں کو ہی دیکھتا ہے۔ دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وائٹ روم ساؤنڈ پروف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے باہر سے کوئی بھی آواز کے کمرے میں نہیں جاتی اور قیدی آہستہ آہستہ پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ عجیب ٹورچر بہت ہی اہم اور خطرناک قسم کے قیدیوں سے اہم راز اگلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان قیدیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ کسی دوسرے ملک کے ایجنٹ یا کسی دوسری ایجنسی کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 5، شیم ماسک۔ دوستو یہ سزا کچھ 100 سال پہلے یورپ میں دی جاتی تھی، جس میں لوہے کے بنے ہوئے عجیب و غریب قسم کے ماسک قیدی کو پہنا دیے جاتے ہیں۔ دوستو اس سزا میں ان لوگوں کو عجیب و غریب قسم کے لوہے کے ماسک پہنا کر سارا دن سڑکوں پر چلایا جاتا تھا۔ زیادہ تر یہ سزا ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو کہ جادو وغیرہ کیا کرتے تھے، اور دوستو یہ ماسک کئی طرح کے ہوتے تھے، جن میں کوئی جانور کی شکل کا ماسک اور کوئی اور طرح کے ماسک بھی ہوتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر سوسائٹی میں کوئی ایسا شخص پکڑا جاتا تھا جو کہ کوئی ایسا جوک وغیرہ سنا رہا ہوتا تھا یا پھر ایسی کہانی سنا رہا ہوتا تھا جو کہ لوگوں کو ڈرانے کا سبب بنتی تھی، تو وہ اسے بھی پکڑ لیتے تھے اور اسے ماسک پہنا کر پوری گلی میں گھمایا کرتے تھے۔ اور دوستو آخر پر جو سزا میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی خطرناک قسم کی ہے۔ اس میں قیدی کے ہاتھ اور پاؤں باہر نکال کر 2 کشتیوں میں اسے باندھ دیا جاتا تھا، جبکہ اس کے اوپر دودھ اور شہد وغیرہ گرا دیا جاتا تھا اور اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر ان کشتیوں کے زیر سایہ قیدی چلتا رہتا تھا۔ جب دونوں کشتیاں اپنا منہ اور طرف موڑتی تھیں تو اس نے درمیان میں سے چیز ڈالتی۔ اس کے علاوہ اس قیدی کے اوپر شہد کی مکھیاں، چوہے اور بہت سارے اور جنگلی جانور چھوڑ دیے جاتے تھے جو کہ شہد اور دودھ کو پسند کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ اس قیدی کو کھاتے رہتے تھے، اور یہ سزا کئی دنوں تک جاری رہتی تھی، اور آخرکار قیدی کو آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کر یہ جانور مار دیا کرتے تھے۔ تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔